آخر جو اتنا اہم سفر تھا، رب کریم سے مصطفیٰ کریم کی ملاقات ہونی تھی، اہم ترین سفر میں ان چیزوں کا دکھایا جانا کوئی اہمیت کا حامل ہے کہ نہیں ہے؟ اس لیے بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ اہم ہے، خصوصاً ہمارے زمانے کی طرف نسبت کریں جب مسلمان نیک عمل سے دور ہو گئے، نیک عمل سے کیا ہوتے جا رہے ہیں؟ غفلت کا شکار ہیں۔ ممکن ہے کسی کی سمجھ میں کوئی بات آ جائے تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا یہ سلسلہ پے در پے جاری و ساری۔ تو میں نے پوچھا اے جبرائیل یہ کون ہے؟ یہ اب آج کے درس میں اکثر روایت ایسی ہیں، میں نے پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ میں ایک ہی دفعہ بتا دوں، اس پوچھنے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ سرکار کو پتہ ہی نہیں تھا، پوچھنے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ آپ کو، ورنہ جو فرشتے روزانہ ڈپٹیاں چینج کر کے مالک کی جناب میں جاتے ہیں، رب کریم پوچھتا ہے کہاں سے آئے ہو، میرے بندوں کو کس حالت میں چھوڑ کے آئے ہو؟ کیا اللہ کو نہیں پتا کہ فرشتے کہاں سے آئے اور کس حالت میں چھوڑ کے آئے ہیں؟ پتہ ہے نا؟ پوچھا کیوں جا رہا ہے؟ تاکہ بندوں کو کچھ پتہ چلے، حکمت ہے۔ ادھر بھی سرکار اس لیے پوچھ رہے ہیں تاکہ امت کو معلوم ہو کہ یہ جو مجرم عذاب میں نے دیکھے یہ فلاں گناہ کے مرتکب ہیں، فلاں گناہ کے۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے مفہومی معنی ہے، آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو نماز پڑھتے تو ہیں لیکن سستی کا شکار ہے، وقت گزار کے نماز پڑھتے ہیں۔ بات کو سمجھیں، معراج ہے اصلاح امت کے عنوان سے آج کا یہ درس ہے۔ جن کے سروں کو فرشتے پتھر مار مار کے کچل دیتے ہیں، وہ سر پھر ٹھیک ہو جاتے ہیں، وہ پھر پتھر مارتے ہیں، وہ پھر ٹھیک ہو جاتے ہیں، جہنم میں عذاب کے اندر مبتلا ہیں۔ سرکار نے پوچھا یہ کون ہے؟ عرض کی آپ کے امت کے وہ لوگ جو نماز پڑھتے تو ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے، پڑھتے تو لیکن وقت گزار کے قضا کر کے پڑھتے ہیں۔ یا رسول اللہ یہ ان کو رب اس لیے عذاب دے رہا ہے کہ وہ نماز کے معاملے میں سستی سے کام لیتے تھے۔ اب کبھی اپنے آپ پہ بھی سوچا ہے؟ وہ سستی سے پڑھنے والے تو جہنم میں گئے اور جو پڑھے ہی نہ سرے سے، کچھ تو اپنے آپ کو بھی سمجھاؤ نا۔ معراج صرف اس لیے تو نہیں کہ صرف عقائد پہ کلام ہو، یہ بھی تو معراج کا حصہ ہے کہ نہیں ہے؟ اور ہمارے زمانے میں یہ اہم ترین حصہ ہے، کیونکہ مسلمان غفلت کا شکار ہوتے جا رہے ہیں۔ مسلمان غفلت کا، ممکن ہے کسی کے دل میں سرکار کی یہ حدیث مبارکہ اتر جائے۔ یار آپ اس بات کو ذہن میں رکھیں، سفر ہے، مصطفیٰ کریم کو بلایا گیا تاکہ اللہ سے کلام ہو، مصطفیٰ کریم کو بلایا گیا تاکہ رب کا دیدار مصطفیٰ کریم سر کی آنکھوں سے کر لے۔ عام سفر ہے کہ نہیں ہے؟ اس میں یہ منظر دکھایا جا رہا ہے، سفر کس کام کے لیے ہے اور منظر کون سے دکھائے جا رہے ہیں، تو باتیں اہم ہیں کہ نہیں ہیں؟ تبھی تو دکھائے جا رہے ہیں کہ اپنی امت کے لیے بھی کچھ لیتے جائیں، ان کو بھی جا کے بتانا کہ یہ کام نہ کرنا ورنہ میں وہاں دیکھ آیا ہوں۔ یار میرے کہنے پہ اعتماد نہیں ہے، نہ کریں، کیونکہ میں آپ جیسا ایک عام انسان ہوں، آپ کا بھائی ہوں، کم از کم مصطفیٰ کریم کی زبان پہ تو اعتماد کریں نا۔ آپ نے کیا فرمایا کہ یہ جہنم میں طبقہ وہ ہے جو نماز پڑھتے تو تھے
لیکن وقت گزار کے قضا کر کے پڑھتے تھے. جب وہ جہنم میں ہیں تو جو سرے سے پڑھتے ہی نہیں ہیں. کو سمجھ میں آئی یہ بات؟ اور پھر افسوس یہ ہے کہ جو لوگوں کے رہبر و رہنما بنے بیٹھے ہیں، میری مراد 2 نمبر پیر ہیں، جعلی پیر، لٹیرے، امت کے ڈاکو، نماز پڑھتے نہیں اور امت کے رہبر ہیں. امت کے کیا بنے ہوئے ہیں؟ اور پھر مریدوں کے جملے سنیں، پیر صاحب تو اتنے پہنچے ہوئے ہیں، کئی مہینے بعد کام ہونا ہوتا پیر صاحب پہلے خبر دے دیتے. یہ میرے پیر صاحب کے پہچان ہے، علامت. اور میرے بھائی رسول اللہ کی شریعت سیکھ، ان لٹیروں سے بچ، ان جعلی 2 نمبر پیروں سے بچ. سرکار نے فرمایا جو سستی کرے نماز پڑھنے میں اس کو میں نے جہنم میں دیکھا ہے. تو جو بدمعاش پیر بن کے بیٹھا ہے اور سرے سے نماز، اور بولو تو صحیح، میں جہاں بھول جاؤں آپ کو حق حاصل ہے، کھڑے ہو کے مجھ سے پوچھ لیا کریں، میں ناراض نہیں ہوتا. اگر مسئلہ کے اہل سنت میں رہتے ہوئے میں اسلام بیان کروں تو کم از کم بولنا آپ کا حق ہے یا نہیں ہے؟ ہاں، جب میں آپ کے مسلک سے، کیونکہ میں مسلک اہل سنت کا ادنا سے خادم ہوں، جب میں ہٹ رہا ہوں تو آپ کو حق حاصل ہے کھڑے ہو کے مجھے سمجھا دیں. میں بے شائع نہیں کرتا، میں اس بندے کا شکریہ ادا کروں گا. شرط یہ ہے کہ جو بات سمجھائے، جس طرح میں دلیل سے بات کرتا ہوں کرے دلیل سے. ایسے نہ کھڑا ہو جائے آپ نے کیا کہہ دیا پیروں کو. میں نے اس لیے اضافہ کیا جعلی اور 2 نمبر پیر. خدا کا نام لو، ان سے بچ جاؤ. خدا کا نام لو، ان سے. نماز کا وقت ہے، لوگوں کی نماز آ رہی ہے، ان کی محفل نہیں ختم ہوتی کیونکہ وہ زیادہ اہم ہے نا. نماز سے اہم ہوگی تبھی نہیں ختم ہوتی. خدا کا نام لو. اللہ نے جو چیزیں فرض کی ہے ان سے زیادہ اہمیت والی اور کوئی چیز ہو سکتی. ہم لنگر کھا رہے ہیں، لنگر غوثیہ، نماز قضا ہو رہی. کیا سرکار بغداد کی یہی تعلیمات ہے؟ کیا غوث پاک نے امت کو یہی درس دیا ساری زندگی؟ آپ تو یہ فرماتے کہ کن چکروں میں پڑے ہوئے ہو. ہمیشہ سرکار کی شریعت شریعت بس شریعت، آپ کا تو یہ درس ہوا کرتا تھا. آپ کا تو یہ، اور ہماری حالت کتنی گزر گئی ہے. پھر اسی پر قرآن مجید فرقان حمید سے دلیل بھی ہے. فویل للمصلین، ہلاکت ہے، بربادی ہے للمصلین، کن کے لیے؟ نمازیوں کے لیے. عجیب قانون آیا، لیکن قرآن ماننا پڑے گا. ہلاکت ہے، دوزخ میں خرابی ہے، بربادی ہے للمصلین، کن کے لیے؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون، ان نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے جو اپنی نماز میں لاپرواہی کرتے ہیں، وقت گزار کے پڑھ دیتے ہیں، قضا کر دیتے ہیں. ان نمازیوں کے لیے کیا ہے؟ تو جو پڑھے ہی نہ وہ بھی اپنے آپ سے پوچھے کہ میرے لیے کیا ہے. ہم کہیں تو ناراض، اپنے آپ سے پوچھ رہے میرے لیے کیا ہے. اور دنیا کے چند کھوٹے سکے کمانے کی غرض سے اکثر لوگ نماز قضا کر دیتے ہیں. کبھی اپنے آپ سے پوچھ تو صحیح کہ نماز کتنی بڑی عظیم دولت ہے جس کو تو دنیا کے کھوٹے سکوں کو کمانے کی غرض سے قضا کر دیتا ہے. کبھی پوچھا ہے اپنے آپ سے؟ میرا ایک چھوٹا سا سوال، ایک طرف نماز کا ایک سجدہ، خواہ وہ نفل نماز ہو، دوسری طرف پوری کائنات کی دولت. فیصلہ آپ نے کرنا ہے ان دونوں میں سے اہمیت کی دنیا میں، فضیلت و شان کی دنیا میں جو رب کو ایک سجدہ کیا گیا اس کا مقام زیادہ ہے یا دولت کا؟
اور جو 5 نمازیں قضا کر دے دولت کے پیچھے یا فلمیں اور ڈرامے دیکھنے کی وجہ سے یا دوستوں سے گپیں ہانکنے کی وجہ سے یا چغلی اور غیبت کا کسی جگہ بازار گرم ہے چوکوں میں مختلف انداز میں اس کو نہیں چھوڑ سکتا، نماز قضا ہو گئی، پوچھے تو صحیح میں نے کتنا بڑا جرم کیا ہے، اپنے آپ سے پوچھ لے جرم ہے کہ نہیں۔ سرکار مدینہ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، میں مزید آگے گیا، میں یہ ساری روایت کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، میں ایک ایسے گروہ پر گزرا جہنم میں، ان کو میں نے دیکھا، ملاحظہ کیا کہ وہ جانوروں کی طرح چر رہے ہیں، جہنم میں جانوروں کی طرح چر رہے ہیں، تھوڑ اور دوزخ کے پتھر کھا رہے ہیں۔ تھوڑ ایک دوزخ میں درخت ہے، میں نے ایک تفسیر میں پڑھا اس درخت کا اگر کوئی پتا لے لیا جائے، کیا پتا، پھر اس کو رگڑا جائے، پھر اس کو، اور اس سے جو پانی نکلے پتے سے، اگر اللہ پاک اس پانی میں سے صرف ایک قطرہ زمین پہ ڈال دے تو پورے جاندار ہلاک ہو جائے، پورے جاندار اس کی بدبو اور اس کی حرارت کی وجہ سے ہلاک ہو جائے۔ سرکار فرماتے میں نے دیکھا وہ اسی درخت کو کھا رہے تھے، جہنم میں اسی درخت کو، اور جہنم میں جو پتھر تھے عذاب دینے کے لیے وہ ان کی غذا تھی، اور وہ جانوروں کی طرح کھاتے جا رہے تھے۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ یہ آپ کے امت کے وہ افراد ہیں جن پہ شرعاً زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے لیکن وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، لیکن وہ زکوٰۃ ادا، قرآن میں بھی ہے والذین یکنزون الذھب والفضہ، اور وہ لوگ، سادہ ترجمہ کر دوں، جو مال و دولت کو اکٹھے کیے ہوئے ہیں، مال و دولت کو جمع کیے ہوئے ہیں، سونے چاندی کا یہاں ذکر ہے، مال و دولت جمع کیے ہوئے ہیں، وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور وہ اس مال کی زکوٰۃ دیتے، اللہ نے فرمایا فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، تو جن پہ زکوٰۃ فرض ہے اور وہ زکوٰۃ دیتے، فَبَشِّرْ، محبوب ان کو بتائیے، کیا بتانا ہے؟ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، کہ تمہارے لیے دردناک عذاب ہے، تمہارے لیے کیا ہے؟ دردناک عذاب ہے۔ مصطفیٰ کریم نے فرمایا میں نے مزید ایک گروہ کو دیکھا، ایسے لوگوں پر میرا گزر ہوتا ہے کہ ان کے سامنے ایک اعلیٰ قسم کا گوشت پکا ہوا تیار ہے، خوشبودار، ذائقے دار، بڑا لذیذ، اور دوسری جانب یہ سارے لوگ جہنم میں تھے جن جن کا ذکر آ رہا ہے، دوسری جانب گلا ہوا، بدبودار، نجاست سے معمور، سڑا ہوا گوشت پڑا ہوا ہے، اور میں نے دیکھا وہ لوگ اچھے، طیب و طاہر، خوشبودار، ذائقے دار گوشت کو چھوڑ کر بدبودار، گلا سڑا ہوا اور نجاست آلودہ گوشت کھاتے جا رہے ہیں، کھاتے ہی جا رہے ہیں۔ اب کوئی بندہ یہ کام آپ میں سے دیکھے، حیرانگی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ یار اچھی چیز پڑی ہے، طیب و طاہر کھانا موجود ہے، اگر اس کو بھوک تھی تو اس کو کھاتا۔ سرکار نے فرمایا مجھے تعجب ہوا، تو میں نے جبریل کو کہا یہ کون ہے؟ جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے وہ مرد اور وہ عورتیں ہیں
جو اپنی شرمگاہوں کا غلط استعمال کرتے تھے. سادہ لفظوں میں ترجمہ کیا ہے. آئیے سمجھ یا اس کو کھولوں تھوڑا سا. جو مرد اور عورتوں سے اپنی بیوی کے علاوہ عورتوں سے تعلق رکھتے ہیں، جو عورتیں اپنے شوہر کے علاوہ کسی مرد سے تعلق رکھتی ہیں، یا رسول اللہ یہ ان کو جہنم میں عذاب دیا جا رہا ہے اس گناہ کی وجہ سے. ذرا اسی بات کو معاشرے پہ لاگو تو کریں. کیا کچھ بچا ہے پیچھے؟ کریں نسبت اسی روایت کی نوجوانوں کی طرف، خواہ وہ لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہوں. اپنے زمانے کی بات کر رہا ہوں، کوئی میں چھپی ہوئی بات نہیں کر رہا جو آپ کی سمجھ نہ آ رہی ہو. آپ سمجھتے ہیں نا ان باتوں کو. کریں اس روایت کی نسبت. کیا بچا ہوا ہے معاشرے میں؟ یہ ترقی یافتہ نصاب ہے تعلیم کا، اس لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. ظاہر ہے ایک بچی نوجوان ہو، اپنے گھر سے وہ 100 کلومیٹر دور ہو، 200 کلومیٹر دور ہو، 300, 400, 500 کلومیٹر دور ہو، اور کوئی اس کو پوچھنے والا، لباس اس کا یہودیوں اور عیسائیوں جیسا ہو، اور ہر وقت غیر مردوں سے اس کا اختلاط ہو، اور انٹرنیٹ کے ذریعے جو فحاشی بے حیائی وہ مل کے دیکھیں، پھر اس کا نتیجہ زنا نہ ہو تو کیا ہو؟ کو بات سمجھ آئیے. لیکن وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہی ہے. کرواؤ اعلیٰ تعلیم حاصل. تو جن کے طریقوں پہ تم نے چلایا ہے نا ان کو، سیرت بھی وہی کچھ رہ گئی ہے. میں بھول جاؤں تو کھڑے ہو کے مجھے سمجھانا، میں شکریہ ادا کروں گا. آج کالج اور یونیورسٹی میں جو یہودیت اور عیسائیت کا نصاب اور ان کا کلچر، امت مسلمہ اسلامی ملک کی بات کر رہا ہوں، آج جو آپ کے وطن عزیز ملک پاکستان، جو اپنے آپ کو ایک اس کے حکمران اسلامی جمہوریہ پاکستان کے نام سے موسوم کرتے ہیں اور کرواتے ہیں، کیا یہ اسلامی نظام ہے جو چل رہا ہے یونیورسٹیوں میں؟ اور کچھ تو بولو. چلو جن کی زبان بول سکتی ہے وہی بولے، جو بیچارہ نہیں بول سکتا مجبور ہے. کیا جو اس وقت کالج یونیورسٹی میں مردوں اور عورتوں کی